خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل في كلامه المجيد إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، بزرگی اور کبریائی کے لائق اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس ہیں، جو اپنی ذات میں بھی وحدہ لا شریک ہیں، اپنی صفات، اپنی خوبیوں میں بھی وحدہ لا شریک ہیں۔ ہما قسم کے عبادات، قولی، فعلی، مالی، بدنی، یہ ایسی عبادت جو ان سب سے مرکب ہو، معمولی سے معمولی عبادت ہو یا بڑی سے بڑی عبادت، وہ صرف اور صرف ایک اللہ رب العالمین کا حق ہے۔ خالق کائنات کی ذات میں، صفات میں، عبادات میں، اس کی مخلوقات میں سے کسی اور کو شامل کرنا، حصہ دار بنانا، یا عبادت کا معمولی سا حصہ بھی اللہ رب العالمین کے علاوہ اس کی مخلوقات کے لیے ادا کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، ظلم ہے، جرم ہے کہ اللہ رب العالمین نے ایسے انسان کے لیے جس کے عقیدہ میں، عمل میں، کردار میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شامل کرنا، شریک کرنا پایا جائے، اس کے لیے شدید قسم کے الفاظ استعمال کیے ہیں قرآن مجید میں۔ اس کا انجام انتہائی خطرناک قرار دیا ہے۔ ایسے انسان کو اللہ نے واضح طور پر نجس، پلید اور گندا قرار دیا ہے۔ ایسے انسان کے لیے واضح طور پر فرما دیا ہے کہ قیامت کے دن ایسے انسان کو کسی بھی صورت میں معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس جرم کے علاوہ باقی کسی بھی قسم کے جرائم اور جرم کا ارتکاب کیا گیا ہو تو وہ مالک جسے چاہیں گے معاف کر دیں گے، پر جس کے عقیدہ میں، نظریہ میں، سوچ میں، کردار میں، عمل میں شرک جیسا عمل پایا گیا، اس کو اللہ فرماتے ہیں کبھی بھی معاف نہیں کیا جائے گا اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اس لیے بنیادی طور پر ہم سب کو اپنے عقیدہ، اپنے نظریہ پر غور کرنا چاہیے کہ میرے ایمان میں کہیں یہ بات تو شامل نہیں ہے کہ میں اس کی مخلوقات میں سے کسی کی محبت میں، عقیدت میں، پیار میں حد کو کراس کرتے ہوئے اللہ والے معاملات اس کے بندوں میں سے کسی میں تو نہیں شامل کر رہا۔ اللہ والے اوصاف اس کی مخلوقات میں سے کسی اور کے اندر تو ان صفات کو میں نہیں مان رہا۔ اپنے پریشانی میں، مصیبت میں، تکلیف میں، بیماری میں، تنگدستی میں، اپنی خوشی میں، غمی میں، اپنے مالک کو چھوڑ کر کے، اپنے خالق کو چھوڑ کر کے اس کی مخلوقات میں سے کسی اور سے بغیر ظاہری اسباب کے
میں امید لگائے تو نہیں بیٹھا، اور یہ تو میں نہیں سمجھ رہا کہ یہ بزرگ، یہ امام، یہ عالم، یہ پیر، یہ ہستی اگرچہ ظاہر میں کوئی اسباب، وسائل، اشیاء اس کے پاس نہیں ہے، لیکن پھر بھی میرا یہ ایمان ہے کہ یہ اتنا متقی، پرہیزگار، عبادت گزار، اللہ کا اتنا قریبی بندہ ہے کہ ظاہر میں کچھ نہ ہونے کے باوجود بھی یہ میری پریشانیوں کو، مسئلوں کو، تکلیفوں کو، بیماریوں کو یہ زائل کر سکتا ہے، حل کر سکتا ہے، کہ کہیں یہ خرابی میرے ذہن میں تو نہیں پائی جاتی۔ اگرچہ انسان اس کو اپنے محبت کی بنیاد پر اختیار کرتا ہے، پر محبت کی بنیاد پر بھی زہر کو اگر استعمال کیا جائے تو وہ زہر ہی ہوتی ہے، وہ اپنا اثر دکھاتی ہے، اس کا نتیجہ بھگتنا پڑتا ہے اس انسان کو جس نے زہر کا استعمال کیا ہے۔ چاہے محبت کی بنیاد پر اس کی خوش نمائی کو، اس کی رنگت کو، اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اس نے اس کو اختیار کیا ہے، لیکن ایک زہر کو استعمال کیا تو اس کا نقصان بالآخر اس انسان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے میرے بھائی، اگر عقیدے میں خرابی پائی جائے تو اس کا نتیجہ بھی انسان کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ اس عقیدے کی خرابی کسی بھی طور پر اللہ رب العالمین کو قبول نہیں ہے۔ باقی کردار میں کمی کوتاہی انسانوں سے ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں گڑبڑ ہو جاتی ہے، کہیں نہ کہیں نافرمانی کر بیٹھتا ہے، تو اللہ مالک الملک چاہیں گے تو اس کو معاف کر دیں گے، لیکن جس کے عقیدے میں یہ شرک والی خرابی پائی جائے تو اللہ اس کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ یہ بنیادی بات ہے جو ہم میں سے ہر ایک کو اپنے عقیدے میں، اپنے ایمان کے اندر اس چیز کو شامل کرنا چاہیے، اور اس کا بار بار جائزہ لیتا لینا چاہیے، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہر قسم کے شرک سے جس کو میں جانتا ہوں اس سے بھی مجھے بچا، اور اس سے میں براءت کا اعلان کرتا ہوں، اور اگر کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی سوچ جو شرک کے زمرہ میں آتی ہے پر مجھے پتہ نہیں ہے، میں نہیں جانتا، اللہ مجھے اس سے بھی بچا، اور مجھے اس سے بھی میری جان چھڑا، اور اس کو مجھے معاف فرما۔ یہ انسان کو اس طرح کے کلمات وقتاً فوقتاً کہتے رہنا چاہیے، اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، کیونکہ اسی پر تمام نمازوں کا، روزوں کا، زکوٰۃ کا، حج کا، نیکی کے جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کی قبولیت کا دار و مدار اس عقیدے پر، اس نظریے پر، اس ایمان پر ہے۔ عزیز بھائیو، اس دنیا میں رہتے ہوئے انسان چاہے جتنا مرضی با اختیار ہو، جتنا مرضی طاقتور قوت والا ہو، جتنے مرضی اس کے پاس وسائل ہوں، کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں، کسی نہ کسی شکل میں، کسی نہ کسی میدان میں انسان مجبور ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تکلیف میں آ جاتا ہے، مصیبت میں گھر جاتا ہے، بیماری کا شکار ہو جاتا ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود کر کچھ نہیں پاتا ہے۔ ایسے بھی کئی مواقع آتے ہیں، ڈاکٹروں کی ٹیم موجود ہوتی ہے، پیسے ہوتے ہیں، ڈاکٹر بھی اپنے فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں، وہ علاج بھی کر رہے ہوتے ہیں، دوائی بھی ہوتی ہے، پر دوائی اثر نہیں کرتی۔ وہ کہتے ہیں جی اس سے آگے ہمارے ہاتھ کھڑے ہیں، ہم کچھ کر نہیں سکتے، جس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ انسان مجبور ہے۔ اگرچہ اللہ رب العالمین نے اس کو ظاہری طور پر کچھ اختیارات دیے ہیں، وسائل دیے ہیں، پر یہ مختار کل نہیں ہے، مختار مطلق نہیں ہے کہ اپنی مرضی منمانی سے جو بھی، جب بھی، جیسا بھی، جس کے ساتھ چاہے کر سکتا ہے، اور اپنی جو بھی اس کی خواہشیں اس کو پورا کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے لوگو انتم الفقراء الی اللہ، تم سب محتاج ہو۔ فقیر صرف منگتا نہیں ہوتا ہے، صحت کا فقیر بھی ہوتا ہے، خوشیوں کا فقیر بھی ہوتا ہے، اپنی ضروریات کا فقیر بھی ہوتا ہے۔ فقیر صرف یہ پیسے کا، دولت کا، دنیا کے طریقے کے مطابق کرنسی کا نہ رکھنے والا انسان فقیر نہیں ہوتا ہے۔ مختلف انداز میں انسان کی ضرورتیں ہوتی ہیں، محتاجیاں ہوتی ہیں۔ ہر انسان کسی نہ کسی شکل میں اپنے مالک کا محتاج ہے، اور وہ مالک کسی کا بھی محتاج نہیں ہے۔ اب جب انسان محتاج ہے تو لازمی بات ہے وہ اس کے ظاہری طور پر اسباب، وسائل، طریقے، حل ڈھونڈتا ہے، کوشش کرتا ہے نکالنے کی۔ کبھی کوئی حل نکل آتا ہے اور کبھی حل نہیں نکلتا، اور اگر حل انسان کے پاس ظاہری وسائل، اسباب جو اللہ نے پیدا فرمائے ہیں وہ حل اس کے پاس نہیں آتے تو پھر وہ کیا کرے؟ کدھر جائے؟ کیا کوئی سہارا،
کیا کوئی امید، کیا کوئی دروازہ، کیا کوئی راستہ موجود ہے؟ یا مایوس ہو کر کے، نا امید ہو کر کے وہ ہاتھ اٹھا کر کے بیٹھ جائے ایک طرف کہ معاملہ ختم، اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے، گیم ختم ہو چکی ہے؟ نہیں میرے بھائیوں، جو مسلمان ہے نا، اس کا ایک مالک ہے، اور وہ مالک مختار کل ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ کسی کا پابند نہیں ہے، اس کو کوئی عاجز کرنے والا نہیں ہے، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، اس کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، اس سے کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، اس کے کیے ہوئے کے فیصلے کا کوئی حساب و کتاب اس سے لینے والا نہیں ہے، اور وہ کیا ہے؟ فعال لما یرید واللہ غالب علی امرہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی خوبیوں سے وہ متصف ذات ہے، جو ہمارا مالک ہے، سات آسمانوں کے اوپر عرش پر مستوی ذات ہے، اس کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے، اور وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، اور وہ خود قرآن مجید میں پوچھتا ہے لوگوں، سورۃ نمل کے اندر 20ویں پارے کے آغاز میں فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض۔ اے میرے بندو بتاؤ، وہ ہستی جو لاچار بے بس کو جواب دیتی ہے جب وہ اس کو بلاتا پکارتا ہے، مانگتا ہے، اس سے بے بس ہوتا ہے، لاچار ہو چکا ہوتا ہے، کوئی اس کے پاس راستہ نہیں ہوتا، اور وہ بلاتا ہے، تو کون ہے جو اس کی بے بسی میں کام آتا ہے اور اس کی تکلیف کو، بیماری کو، برائی کو زائل کرتا ہے، دور کرتا ہے؟ اور پھر اللہ پوچھتے ہیں کیا میرے علاوہ کوئی اور ہے جو یہ کام کر سکتا ہو؟ کوئی نہیں ہے۔ یعنی انسان جب دنیا کے لحاظ سے کسی مصیبت میں گھر جائے تو اس کے پاس اپنے رب کا دروازہ، سہارا ہر وقت موجود رہتا ہے، چاہے ڈاکٹر کہہ دیں جی ختم، گل ختم ہو گئی، جو ان کو یہ علاج نہیں ہے، ٹیسٹ ہم نے کر لیے، رپورٹ ہمارے سامنے ہے، ہمارے ہاں تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، تو اب انسان کو بے بس مجبور ہو کر کے ہاتھ اٹھا کر کے کہیں بیٹھ نہیں جانے کی گل ختم ہو گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، جو یہ سوچ رکھتا ہے نا، اس نے مجھے جانا ہی نہیں ہے، وہ مجھے پہچانتا ہی نہیں ہے، اس کو میرا پتہ ہی نہیں ہے، جو اپنے رب کی رحمت سے نا امید ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ گمراہ، راستے سے بھٹکے ہوئے، بھولے ہوئے، ان کو اندازہ نہیں، ان کو علم نہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کا مالک، اس کا اختیار کیا ہے، جس نے اپنے رحمت کی رحمت کو مایوسی کی بنیاد پر ترک کر دیا ہے، چھوڑ دیا ہے، اور سمجھ لیا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، فرمایا یہ بھٹکا ہوا انسان ہے۔ آخری وقت تک امید رکھنی چاہیے، اس اللہ سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ اب جب یہ چیز سمجھ آ گئی کہ اس اللہ کے اختیارات بے شمار ہیں، اور اس سے کسی بھی حالت میں مایوس ہونا یہ گناہ اور گمراہی قرار دے دیا گیا ہے، تو اس سے سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اس مالک کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ تعلق رکھنا چاہیے، جان پہچان رکھنی چاہیے، اس سے رابطہ رکھنا چاہیے، اس سے محبت کرنی چاہیے، اس کے ساتھ بار بار جو ہے گفت و شنید کرتے رہنا چاہیے، اس کے ساتھ جان پہچان بنائے رکھنے چاہیے، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ۔ اے اللہ کے بندے، اللہ سے تعرف، جان پہچان بنا، کس چیز میں؟ فراوانی میں، خوشحالی میں، جب وسائل ہیں، مال و دولت ہے، سب کچھ ہے، تو کسی چیز کا محتاج نہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، ستِ خیراں اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے، بچے جوان ہیں، برسر روزگار ہے، کاروبار ٹھیک چل رہا ہے، صحت عافیت ہے، اولاد پوتے نواسے موجود ہیں، کوئی پریشانی کوئی نہیں۔ تعرف الی اللہ فی الرخاء، جب خوشحالی ہے اس مالک سے جان پہچان بنا، پھر جب سختی آئے گی نا، وہ اللہ آپ کو پہچانے گا، میرا بندہ ہے یہ، اچھے وقتوں میں یاد رکھنے والا، مجھے اچھے وقتوں میں یاد رکھنے والا، بچہ پیدا ہوا عقیقہ کرنے والا، کنجر نچانے والا نہیں ہے، بیٹا بیٹی جوان ہوئے اور ان کو عزت کے ساتھ اگلے مرحلے میں منتقل کرنا چاہتا ہے،
شریعت کے مطابق، میرے طریقے کے مطابق، نبی